بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کہ کربلا میں بچوں کی پریشانی میں نے بتائی کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا۔ اکبر نے گہوارے سے گرا کے پاپا کو یاد دلایا، قاسم نے نماز اور مصلی چھوڑ کے چچا کے پہلو میں آ کے بیٹھ کے یاد دلایا، بوڑھے لوگوں نے آقا کے پاس جا کے کہا کہ مولا جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اور عورتیں جن کے حوالے سے تو جملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی ہیں، انہیں بھی یاد ہے کہ کربلا کا جہاد اس میں ہمارا بھی حصہ۔ اور باتوں کو چھوڑیے، ایک جملہ اور مسائل۔ 28 رجب کو جب آقا حسین مدینے سے نکل رہے تھے نا، تو صرف خاندان والوں کو یہ بات معلوم تھی، لیکن خاندان کے کچھ بڑے اور بزرگ آئے، ان میں سے کچھ تو ام سلمہ کی طرح تھا، معلوم ہے کہ حسین کو کربلا جانا ہے، کوئی سوال نہیں۔ کچھ عبداللہ ابن عباس کی طرح سے تھے، بہت قریب ہے اس خاندان کے، اور آگے کہا کہ حسین میں نے تیرے بابا کا زمانہ بھی دیکھا اور تیرے بھائی کا زمانہ بھی دیکھا، تیرے جہاد سے میں تجھ کو نہیں روک رہا ہوں، جا رہا ہے جا، لیکن گھر کی خواتین کو اپنی بہنوں کو لے کے نہ جا۔ حسین نے ایک جواب تو دیا، کیا ابن عباس، میرا یہ جہاد تو کامیاب اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری بہنیں میرے ساتھ نہ ہوں۔ یہ جواب تو دیا، لیکن یہ بھی لکھا ہے مقتل کی کتاب میں، حسین کے جواب سے پہلے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، اے ابن عباس، بہن کے مرنے کی دعا کر رہا ہے؟ بھائی سے الگ ہو کے زینب زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ اور واقعاً زینب کو جو اپنے ماں جائے سے محبت، زینب زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ جملہ زینب نے مدینے میں عبداللہ ابن عباس سے کہا، اور یہی جملہ زینب نے مکے میں عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا۔ یہ بھی عبداللہ، وہ بھی عبداللہ، یہ خاندان کے بزرگ، وہ زینب کبریٰ کے شوہر۔ جب زینب کو مکے میں پتہ چلا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آیا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واپسی کی بات کرے۔ تو اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں، زینب نے تڑپ کے کہا، عبداللہ، جو طریقہ ہے، یبن امی ہے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے لینے آیا ہے تو اب شریعت کے آگے تو زینب کیا بولے، مگر زینب تو نہیں جا سکتی، زینب کا لاشا جائے گا، زینب کی میت جائے گی، بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ مگر جب زینب کو پتا چلا، اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر اس اگلے جملے کو پورا کروں۔ شہزادی، عبداللہ ابن عباس نے خالی ایک رائے دی تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار تو کچھ بولے ہی نہیں، آپ کے ذہن میں خیال آ گئے، تو آپ تڑپ گئی کہ بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور جب عصر عاشور حسین نے آ کر کہا ہوگا، زینب میرا آخری سلام لو، آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا، کیا قیامت زینب پہ گزری ہوگی؟ لیکن نہیں، وہی جو آج میری مجلس کا آخری حصہ تھا، نہیں، بھائی اور بہن کی جدائی زینب مر جائے، لیکن اگر پتا چلے کہ بھائی کا مشن میرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، تو عصر عاشور ایک نئی زینب ہمارے سامنے آئی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، عاشور کی سے پہر تک زینب گھر میں بیٹھنے والی فاطمہ زہرا کی جانشین زینب تھی، عصر عاشور کے بعد زینب نہیں رہی، زینب گویا ختم ہو گئی، زینب نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اب زینب کبھی حسین بنی، اب زینب کبھی اکبر بنی، اب زینب کبھی عباس بنی، جیسا وقت تھا ویسا زینب کا جہاد تھا۔ اگر شام غریبہ گھوڑے سوار آتا نظر آیا ہو تو جلال کے عالم میں آگے بڑھی اور کہا، میں پہرا دے رہی ہوں، بہت بوڑھی اور ضعیف تو ہوں، لیکن عباس کی بہن ہوں، تجھے آگے نہ جانے دو۔ زینب عباس بنی، اور جب بازار کوفہ اور دربار شام میں خطاب کا وقت آیا تو زینب حسین بن کے اس طرح کا خطبہ دے رہی جیسے
صبح عاشور حسین نے عمر سعد کے سامنے خطبہ دیا، زینب نہ رہی۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ نہیں، دانشمند، 3 مصیبتیں ایسی ہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ایک بھی آ جائے تو پاگل ہو جائے گا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو، پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے بچے آگ میں پھنسے ہوئے ہوں، اگر کسی جگہ پہ زلزلہ آ جائے، مائیں گود کے بچوں کو پھینک کے بھاگتی ہیں۔ مگر ہمارا سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، میدان کربلا میں 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 مصیبتیں ایک ساتھ آئیں۔ ایک لاشا نہیں، گھر کے 18 لاشوں کے درمیان زینب کھڑی، ایک نہیں 18 خیمے اس طرح جل رہے کہ سکینہ کے کرتے تک میں آگ لگ چکی ہے اور زمین کربلا پہ زلزلہ ہے۔ لیکن اللہ وہ صبر و استقامت زینب کا، اور یہ عام صبر نہیں ہے۔ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ و مقام ہوئے ایک جملہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے کربلا میں حسین ذبح ہوئے، زینب قید بن کے کوفہ و شام گئی، کہتے تھے غلط، حسین بھی ذبح ہوئے اور زینب بھی ذبح ہوئی، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی ذبح کا طریقہ الگ۔ جانور کا ذبح ہے کہ گردن کاٹو، اور مچھلی کا ذبح ہے پانی سے نکالو، وہ جس طرح تڑپتی ہے نا، یہی اس کا ذبح۔ وہ حسین کا قتل تھا کہ شمر جو ہے خنجر سے سر جدا کر رہا، اور یہ زینب کا ذبح تھا کہ سر سے چادر چھینی جا رہی، علی اور فاطمہ کی بیٹی جس طرح تڑپ رہی ہے، زینب بھی ذبح ہو گئی۔ اور خالی اتنا ہی کافی نہیں ظالموں کے لیے، زینب کو چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرانا پڑا۔ زینب کے چہرے پہ وہ زخم تھا، وہ بھی سن لیجئے۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو راوی نے 2 چیزیں دیکھی تھی، ایک پہلی مجلس میں میں نے پڑھی اور آج چوتھی مجلس میں۔ زینب کے سر کو خون سے بھرا دیکھا، مولا سجاد مولا نے جواب دیا اور کہتا ہے میں نے دیکھا تھا شہزادی کے سارا چہرہ زخمی ہے اور چہرے پر بھی خون نظر آ رہا۔ اس کا جواب سجاد بھی نہ دے سکا۔ ہائے کیسے جواب دے؟ وہ تو مختار کے دربار میں خولی نے کہا، جب مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا، کہا میں ذرا دیر سے آیا تھا، سارا سامان لوٹ لیا گیا، میں نے دیکھا کچھ بچا ہوا ہے۔ ایک بچی کے کان میں بہت معمولی گوشوارے نظر آئے، جب کوئی ظالم آگے بڑھتا ہے وہ گوشوارے چھپا کے کہتی ہے یہ میرے بابا کی نشانی ہے، بابا تو نہ رہا، یہ گوشوارے چھوڑ دے۔ ظالموں کو رحم آتا تھا، وہ گوشوارے چھوڑتے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑا گوشواروں پہ ہاتھ رکھا، بچی نے گوشوارے بچانا چاہے، میں نے دیکھا وقت نہیں ہے، میں نے گوشوارہ کھولا نہیں، ایک مرتبہ اس طرح جھٹکا دے کے گھسیٹا۔ آئے بچی کے کان کٹے، خون جاری ہوا، پلٹ کے فرات کو دیکھا، چچا عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر گئی۔ میں آگے بڑھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ہر بیوی کی چادر چھن گئی ہے، زینب کے سر پہ چادر باقی ہے۔ زینب کا ایک رتبہ، ظالم بھی جانتے ہیں زینب رسول کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، وہ ادھر چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما۔ خولی فوج کا سالار ہے، 30 سال کا جوان، زینب 55 برس کی ضعیفہ ہے جو کلیجے پہ 18 داغ دیکھ چکی ہے، مگر ہے تو فاتح خیبر کی بیٹی، عباس جری کی بہن۔ ادھر میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے چادر کو پکڑا، اب میں چادر چھین رہا ہوں، تھک گیا، چادر نہ چھین پایا، میں نے اپنے ہاتھ میں کوڑے کو حرکت دی، یہ کوڑا زینب کے چہرے پہ پڑا، کھال پھٹی، خون جاری ہوا، زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے چادر زینب کو چھینا، ارے فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ اٹھا، ہائے میری شہزادی،